بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں صبا زہرا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے خواجہ میرزاد کی پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھی۔ آج کے لیکچر میں شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح آپ سے ڈسکس کروں گی۔ شعر نمبر 4 کچھ یوں ہے کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں ہے، بے ہنر لوگوں کی آخر کار کلئی کھل جاتی ہے اور وہ رسوا ہوتے ہیں، باکمال لوگوں کا کچھ نہیں جاتا۔ مرکزی خیال، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا وہ ہنر مندوں کی عزت و قدر دیکھ کر ان کے مد مقابل آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بے ہنر ہونے کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی کے لیے علم و ہنر ایک لازمی شے ہے۔ صاحب ہنر اپنے علم یا فن کی بدولت اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ ایسے میں کم ظرف اور بے ہنر لوگ ان کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور حاسد لوگ جو ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں ان کے جیسے ہنر مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ قابل لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا نقصان انہیں ہی پہنچتا ہے۔ جلد ہی ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے اور ان کا اصل روپ سامنے آ جاتا ہے۔ حقیقت ظاہر ہونے پر یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جی سے اتر جاتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں اپنا اعتبار کھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل یہ بے ہنر لوگ ہنر مندوں کے مرتبے اور مقام سے واقف نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہنر مندوں کے جوہر تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقام و مرتبہ پانے کے لیے بناوٹ سے کام لیتے ہیں، لیکن کاغذی پھول خالص و اصلی پھولوں کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے۔ بقول شاعر، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ایسے لوگ جو جوہر خالص نہیں رکھتے، ان کی چمک دمک وقتی طور پر اپنے سحر میں ضرور کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی ہنر مند لوگوں کی خوبیاں سامنے آتی ہیں ان کی ساری مصنوعی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہیں۔ انور مسعود اس سلسلے میں لکھتے ہیں، تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے ہیں۔ میر درد ہمارے سامنے یہ آفاقی حقیقت پیش کر رہے ہیں کہ معاشرے میں ہنر مند ہمیشہ عظمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سونے کے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ جب ایسے لوگ سماج میں عزت پاتے ہیں تو ان کی اس درجہ قدر و منزلت دیکھ کر بے ہنر لوگ ان کے مقابلے پہ اتر آتے ہیں اور حسد کا شکار ہو کر مقابلے بازی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ خود کو بھی ہنرمند ظاہر کرتے ہیں، ملمہ کاری سے کام لیتے ہیں، لیکن بہت جلد ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور ان کی اصلیت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ یوں وہ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ حکیم سعدی شیرازی نے بھی ہنر سیکھنے کی نصیحت کی اور سماج میں عزت کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنی ایک حکایت میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہنر سیکھو کیونکہ ہنر مند مقام حاصل کرتا ہے اور بے ہنر سختی برداشت کرتا ہے، بلکہ ایک ایک لقمے کی بھیک مانگتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کوئی بھی ہنر سیکھنے کے لیے خون جگر صرف کرنا پڑتا ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور مشقت کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کر کوئی فن ہاتھ آتا ہے۔ اور وہ شخص جو محنت و مشقت کے بغیر ہنر مندوں کا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوتا، بلکہ جگ ہسائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اس شعر کے
حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے کہ شاعر نے کہا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، پھر تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے۔ شاعر نے کہا مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، ضرب المثل ہے جس کا کام اسی کو ساجھے، پھر ہے کہ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اس غزل کا شعر نمبر 5 کچھ یوں ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی ہمیں ہر وقت راستہ دکھاتی ہے، ہم بذات خود کسی راہ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کا مرکزی خیال ہے، آنکھ کا نور در حقیقت اللہ کا نور ہے جو ہر راستے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ورنہ انسان تو دنیا میں تمام راستوں سے بے خبر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، خواجہ میر درد اس غزل کے 5ویں شعر میں فلسفہ جبر و قدر پیش کر رہے ہیں، جو کہ صوفیہ کا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کی روشنی میں انسان اس کائنات میں مجبور محض ہے، اور جو کچھ حالات و واقعات ہمیں پیش آتے ہیں اللہ ہی کی چاہت اور مرضی سے ہیں، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا اے انسان، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تمام قوتیں اور طاقتیں اللہ کے پاس ہیں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ ان فرامین کی روشنی میں شاعر فلسفہ جبر و قدر کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان تو دنیا میں تمام راستوں سے بے خبر ہے، آنکھ کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں اس کی مددگار بنتی ہیں، جس کا مطلب ہے طاقت اور رہنمائی عطا کرنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ یوں ثابت ہوا کہ آنکھ کا نور اللہ کا نور ہے۔ شاعر اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، زندگی کے ہر راستے اور ہر معاملے میں جب رہنما تیری ذات ہوتی ہے تو پھر ہمیں مجرم کیوں قرار دیا گیا؟ ہم تو تیرے فیصلے کے آگے بے بس اور لاچار ہیں، جبکہ خود مختار صرف تیری ذات ہے، اور تو نے ہمارے مقدر اور نصیب میں جو کچھ لکھا ہم اس کو بدلنے سے قاصر ہیں۔ بقول شاعر ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ خواجہ میر درد اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روز الست اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانی ارواح نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، بلا شبہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ مگر افسوس کہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اپنے بھولے بھٹکے بندے کی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح انسانی آنکھ کا نور اسے ظاہری دنیا میں کشاں کشاں لیے پھرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت اسے راہ حق سے آشنا کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ شاعر دراصل خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان خواہ کوئی بھی راستہ منتخب کرے، اسے راستے کا انتخاب کرنے میں اور سیدھے راستے پر چلانے میں خدا تعالیٰ ہی کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات جسے چاہے منزل کا نشان دے اور جسے چاہے راستے سے بھٹکا دے، ہر بات اسی کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنے اچھے اور برے سے غافل ہے، وہ نہیں جانتا
کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہی اسے اچھائی یا برائی کی توفیق دیتی ہیں، یعنی توفیق سراسر من جانب اللہ ہوتی ہے، اور انسان کی نظر اتنی باشعور نہیں، اس میں بینائی یعنی دیکھنے کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن سمجھنے اور صحیح کی پہچان کے حوالے سے انسان مجبور محض ہے۔ اس شعر کے حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ پھر تھا عالم جبر کیا بتاؤں کس طور سے زیست کر گئے ہم، درد کا ہی شعر ہے ہووے نہ ہو لو قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ اس غزل کا شعر نمبر 6 آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے نہ جانے لوگ مسلسل کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال ہے افسوس اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والے سینکڑوں لوگ آئے روز موت کا شکار ہو رہے ہیں، آخر یہ لوگ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اس شعر کی تشریح کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ اس شعر میں صنعت تعجب موجود ہے، درد حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کے اس سفر میں کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ایک ایک کر کے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں، ان کی منزل اور ٹھکانے کا کسے علم ہے۔ یہ راز کھلنے میں نہیں آتا کہ مرنے والے آخر کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی گزارنے کے بعد انسان کا ابدی ٹھکانہ کہاں ہے۔ جب ہم اپنے ساتھ چلتے پھرتے لوگوں کو اچانک اس دنیا سے جاتا دیکھتے ہیں تو حیرت کے سمندر میں گم ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کدھر سے۔ انسان ہمیشہ سے یہ بات جاننے کی کوشش میں رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اچانک کہاں چلے جاتے ہیں۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، شب و روز لوگ ہمارے پیارے اور عزیز ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا کہ یہ کدھر کو چلے گئے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان اپنے ابدی سفر پر روانہ ہوتا ہے، جہاں اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ آدم رہا نہ آدم زاد، موت سے کسی کو فر نہیں، اور آئے دن ہم موت کا اعلان سنتے ہیں۔ انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر ہی ان کا مسکن ہوگی یا وہاں سے حشر میں اٹھا لیے جائیں گے۔ درد فرماتے ہیں درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلیں۔ بات یہ نہیں کہ شاعر یہ بات نہیں جانتا، بلکہ دراصل وہ جانتے بوجھتے ہوئے حیرت و استعجاب کا اظہار کر رہے ہیں اور اس اظہار سے موضوع کو اہم اور دلچسپ بنا کر پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہ شاعرانہ فنکاری ہے۔ شاعر عوام الناس کی توجہ حیات بعد ممات کی طرف دلا رہا ہے اور یہ صوفیانہ شاعری کے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک ہے۔ اس شعر کے حوالہ جات آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔
پہلا شعر ہے، جنہیں دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، پھر اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش۔ درد کہتے ہیں، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، پھر نہ سمجھا آج تک کوئی انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کدھر سے، پھر صورتیں کیا کیا ملی ہیں خاک میں، ہے دفینہ حسن کا زیر زمین۔ عزیز طلباء و طالبات، اس غزل کا آخری شعر مقطع ہے جو کہ امتحانی نقطۂ نظر سے پرچے میں شامل ہونا ممکن نہیں، اس لیے اس کی تشریح پہ وقت ضائع نہیں کیا جا رہا۔ امید کرتی ہوں یہ غزل تیار کرتے ہوئے آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا ہے کہ رب کریم آپ کو علم نافع سے نوازیں۔ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔